اسکول کالج یونیورسٹی کے، لیکن ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں جتنے بچے اس میں ضائع ہو رہے ہیں، جتنی بربادی کا سامان وہاں پر کیا جا رہا ہے، اگر ہم ماں باپ نے اس چیز کا نوٹس نہ کیا تو ان کو ہماری قبر پر پڑھنے کے لیے فاتحہ بھی نہیں آئے گی۔ یہ ذمہ داری سے آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک سسٹم کا حصہ ہونے کے، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہونے کے باوجود عرض کر رہا ہوں۔ آج 2023 کا مجھے کوئی ایک پڑھا لکھا سوشل میڈیا پر مشہور پرسنالٹی مجھے دکھا دے کہ جس نے کسی اچھی تعلیم کے اندر بہت اچھا کام کیا ہو اور معاشرے کے اندر وہ پروموٹ ہو گیا ہو۔ جاہل سے جاہل، نکما سے نکما، بدترین قسم کے اسلام کے خلاف حرکات کرنے والا 6 10 20 لاکھ اپنے فالوور یوٹیوب پہ لیے پھر رہا، یہ میسج دے رہا ہے کہ اپنی نسلوں کو سنوار لو۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، شمسی سال کے آخری مہینہ دسمبر کی آج 22 تاریخ ہے۔ 25 دسمبر کو ہمارے یہاں دیار میں جو عیسائی کمیونٹی رہتی ہے ان کا ایک تہوار ہوتا ہے جس کو کرسمس کے نام سے وہ یاد کرتے ہیں۔ غیر مسلم اقوام کے تہوار میں مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس حوالے سے اور دیگر تہوار جو ہمارے معاشرے میں متعارف کروائے جا رہے ہیں، ان حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن و سنت کے مطابق سلیقے سے گفتگو کرنے، توجہ سے سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان، فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے پسندیدہ دین اسلام کا پیروکار اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور بابرکت خاتم النبیین ہونے کا اعزاز عطا فرما کر مجھے اور آپ کو حضور کا امتی بنایا ہے۔ ان سارے معاملات میں چند تمہیدات عرض کرنی ہے، ان تمہیدات میں ہی سارے موضوع کا معاملہ سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر کسی ایک پرزے کی یا کسی ایک پارٹ کی ایسی حیثیت ہوتی ہے کہ اگر وہ پرزہ ٹھیک نہ ہو تو قیمتی سے قیمتی چیز بھی بیکار اور ناکارہ تصور کی جاتی ہے، اور اگر وہ پرزہ ٹھیک ہو جو دیکھنے میں اگرچہ معمولی نوعیت کا ہو تو پوری کی پوری مشینری، پورے کا پورا نظام صحیح طریقے سے کام کرتا ہے۔ اس کی واضح سی مثال یہ ہمارے سامنے لگا ہوا کلاک ہے، ٹائم بتا رہا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی نماز جمعہ ادا کریں گے۔ اس کا پورا ایک سٹرکچر ہے، اس کے اندر فریم ہے، اس کے اندر نیڈلز ہیں، لیکن ایک عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اگر اس کے اندر سے صرف ایک سیل نکال لیا جائے تو باوجود اس کے کہ یہ سارے کا سارا بڑا خوبصورت بھی ہے، بہت اچھا بھی لگتا ہے، اپنی پسند سے بھی خریدا ہے، لیکن وہ ایک سیل کو جو اس وقت اس کے اندر اہمیت حاصل ہے کہ وہ سیل نکلا ہے جس سے اس کو توانائی اور انرجی نہیں مل رہی، تو یہ پورے طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ اب اس پورے خوبصورت کلاک کا مدار اس سیل کے اوپر ہے کہ وہ بیٹری، وہ سیل جیسے ہی ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں تو پورے کا پورا نظام صحیح طریقے پر حرکت کرتا ہوا اور کارآمد طریقے سے ہمیں اس چیز سے فائدہ حاصل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر یہ اپنا پورے کا پورا حسن اور پورے کا پورا وجود بیکار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ تمہید سمجھ لینے کے بعد ایک آرٹیکل آج ایک پڑھ رہا تھا، اس میں انڈیا کے ایک بہت اچھے عالم دین ہیں، انہوں نے اپنے اس مضمون میں لکھا کہ رابرٹ پیٹرسن کوئی انگریز سائنسدان ہے، انسان پانی، ہوا اور مٹی سے وجود اس کا آیا ہے، تو اس نے اپنے سائنسی اعتبار سے ایک انسان کی قیمت
$6.5 نکالی ہے کہ انسان کا پورا جو بنانے میں اس کو پانی، ہوا اور مٹی کے عنصر اس کے وجود میں آئے ہیں، اگر اس کی ویلیو لگائی جائے تو وہ $6.5 بنتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اشرف المخلوق کہا ہے، اور دنیا کے پیرائے میں ناپنے والے نے اس کی قیمت $6.5 نکالی۔ اس $6.5 کے انسان کے اندر اگر ایمان آ جائے تو یہ کائنات کا سب سے زیادہ قیمتی فرد ہے، اور اگر ایمان اس کے اندر نہ ہو تو پھر $6.5 بھی اس نے زیادہ قیمت لگا دی ہے، تو پھر تو یہ ایندھن ہے دوزخ کا، پھر تو یہ ایندھن ہے آخرت کی آگ کا۔ تو جس طرح اس گھڑی کے وجود کے اندر ایک سیل کو اہمیت حاصل ہے، اسی طرح میرے اور آپ کے وجود کے قیمتی ہونے میں ایمان کو بڑا دخل ہے۔ خطبہ میں جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت فرمائی ہیں سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، تمہیں ایمان مل چکا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام سے ہٹ کر کی جو ادھوری سی باتیں ہیں، جو معاشرتی اعتبار سے انسان کے اپنے دین اور اپنے حدود سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہوں، تو یہ شیطانی وساوس ہے۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ آج ہم جائزہ لیتے ہیں اگر اپنے معاملات کا، خود اپنی ذات کا، تو ہم میں سے ہر ایک آدمی کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہوا ہے۔ وہ اس آیت مبارکہ میں اپنے آپ کو مخاطب سمجھے اور یہ دیکھے کہ کیا میں پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، یا میں نے کلمہ پڑھا ہے اور میں نماز پڑھ لیتا ہوں اور باقی دیگر معاملات میرے کیسے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا میں جس بھی مذہب، جس بھی دھرم کا پیدا ہونے والا بچہ ہے، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے۔ فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس بچے کو پیدا ہونے کے بعد کوئی بھی ماحول نہ دیا جائے، اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے، تو یہ خود بخود اسلام کو قبول کرنے کی استطاعت اور سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ یہ مطلب ہے فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا، کہ اس کو کوئی نہ سمجھائے، نہ اس کو کوئی والدین کا سہارا ملے، جیسے پیدا ہوا ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کرتے رہے، تو جب یہ شعور میں آئے گا تو یہ خود بخود ایمان لانے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے اندر ایمان لانے کی استعداد موجود ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ وَفِي رِوَایَةٍ أَوْ يُشْرِكَانِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ تو فطرت اسلام پر ہی پیدا ہو رہا ہے، لیکن پھر جیسے اس کو ماں باپ ملتے ہیں، اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو بچہ خود بخود یہودی ماحول میں تربیت پانے کی وجہ سے وہ یہودی بن جائے گا۔ او ینصرانی، اگر اس کے والدین عیسائی ہیں تو یہ بچہ تربیت والدین کی پرورش میں رہتا رہتا یہ خود بخود عیسائی بن جائے گا۔ او یمجسانی، اور اگر اس کے والدین مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، تو یہ بچہ بھی ماحول کی وجہ سے آتش پرست اور مجوسی بن جائے گا۔ اور اگر اس کے والدین مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، تو یہ بچہ بھی ان کے پاس رہتے رہتے جب شعور میں پہنچے گا تو یہ بھی مشرک بن جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کے بچے ہیں، مسلمان ماں باپ ملے ہیں، آگے ہمارے بھی بچے مسلمان ہی کے گھر کے بچے ہیں، تو کیا ہماری تربیت میں رہتے رہتے وہ بچہ پورا مسلمان بن گیا ہے یا نہیں بنا ہے؟
یہ ایک سوال ہے اور یہی آج کے خطبے کا پیغام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرما دیا کہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ، اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی، مجوسی، نصرانی، مشرک اس کے والدین بناتے ہیں، تو کیا مسلمان کا پیدا ہونے والا بچہ بھی پورا مسلمان بن گیا ہے؟ تو اگر ہم میں سے ہر ایک آدمی دیانتداری سے اپنے گریبان میں جھانکے میرے سمیت، تو ہم کو اپنے اس معاملے کے اندر ڈھیروں کوتاہیاں نظر آئیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت معاشرے کے اندر ہر بے راہ روی نوجوان نسل بڑے آسانی اور آرام سے اس کو قبول کرتی چلی جاتی ہے۔ غیر مسلم تہوار بڑے آرام سے اس معاشرے کے اندر وقوع پذیر ہو جاتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر ایک ماحول، ایک قوم اور ایک معاشرے کی ذمہ داریاں والدین سے شروع ہو کر تعلیمی اداروں کے بعد سے ہمارے معاشرتی رہن سہن، ہر ایک چیز کا اس کے اندر کردار ہمیں اسلام سے ادھورا نظر آتا ہے۔ اگر یہ معاملہ اس نوجوان نسل کے اندر، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ مدارس کے بچے ایسا کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ کوئی برا محسوس کرنے کی بات نہیں ہے، وہ ویلنٹائن ڈے نہیں مناتے، وہ نیو ایئر نائٹ نہیں مناتے، وہ کسی کو میری کرسمس نہیں کہتے۔ ہاں، سکول اور کالج کا پڑھا ہوا سیاسی ہو یا سماجی ہو، وہ ضرور کوئی نہ کوئی بینر لگا دے گا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے اس ماحول کے اندر اگر ان کے بچوں کا ان پر اتنا اثر ہے کہ وہ یہودی، عیسائی یا نصرانی والدین نے ان کو بنا دیا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے دیار میں رہتے ہوئے ایسے مسلمان کیوں نہیں بنے؟ ماں باپ کی عظمت اسلام نے بہت بیان فرمائی ہے، استاد کا احترام قرآن کریم میں، حدیث طیبہ میں بہت بیان کیا گیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو فادر ڈے، مدر ڈے، ٹیچرز ڈے کے نام کے اندر ایک محدود کر کے رکھ دینا اور پھر اسی ایک خاص دن میں ماں باپ کو یاد کر لینا، یا ہم اسلام کے اندر ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کبھی بھی یہ اصول اور یہ قانون کہیں پر بھی نہیں چلتا چلے کوئی بات نہیں، اچھی بات تو ہے، کم از کم اسلام اس بات کی گنجائش اور اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ کے ہاں جو معتبر، جو اللہ کے ہاں پسندیدہ اور بہترین مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے اوپر دین اسلام کے تمام پیرائے اور زاویوں کو تکمیل کے ساتھ مکمل کر دیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب اسلام سے ہٹ کر جو کوئی بھی کوئی مذہب، کوئی دین راستہ تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کو ہرگز بھی قابل قبول اللہ کو وہ نہیں ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بے راہ رویاں، اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم نیو ایئر پر میں انشاءاللہ گزارشات چند عرض کروں گا، لیکن بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ اس سطح پر کیوں ابھی تک نہیں آ سکا کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی پوری شناسائی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارے رہن سہن کے انداز، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احادیث طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑے کھلے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ میں ایک سوال عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پر یہ لگانا جائز نہیں ہے کسی بھی طریقے سے کہ میری کرسمس آپ کو مبارک ہو، آپ کو آپ کا فلاں دن مبارک ہو۔ غیر مسلموں کا کوئی بھی ایسا طریقہ اور ایسا مذہبی تہوار جو ان کے مذہب کی علامت بن چکا ہو، مسلمانوں کی کسی بھی شخصیت کو، سیاسی ہو، سماجی ہو، قومی ہو، کسی بھی لیول کی وہ پرسنالٹی کیوں نہ ہو، اس کو ان چیزوں کی مجالس میں، ان کی خاص تقریبات میں شامل ہونا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک ایسا آدمی اپنی زبان سے نعوذ باللہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کچھ ہیں جو انکار کرتے ہیں۔ صحیحین کی یہ روایت ہے، اور ہم میں سے میں اس حدیث کو سمجھانے سے پہلے ایک معاشرتی بات سمجھا دوں تاکہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔
میرا بیٹا ہو، آپ کا بیٹا ہو، ابا جی بابا جی کیا حال ہے، ایسے کرتا رہے کہ میں کہوں کہ بیٹا یہ کام کرو گے، چل جا اپنا کام کر، تھوڑی بدتمیزی نہ کرے، بہت بڑی بدتمیزی کرے، تو آپ یہ کہیں گے کہ میرا بچہ بڑا فرما بردار ہے؟ دل کے اندر یہ ہوگا کہ چلو کوئی نہیں، بچے نے ایک ہی نافرمانی کی ہے، دن میں 100 مرتبہ تو ابا جی ابا جی ابا جی ابا جی کہتا رہتا ہے، یہ دل میں تکلیف ہوگی۔ میں چھوٹی نافرمانی کی بات نہیں کر رہا، میرا بچہ مجھے کہہ رہا جاؤ جاؤ مفتی صاحب کام کرو اپنا جا کے، آپ کو کیا ہو گیا، اس نوعیت کی بدتمیزی میرے ساتھ کرے تو اب میں اپنے دل میں کیا سمجھوں گا کہ میرا بچہ فرما بردار ہے یا نافرمان ہے؟ تو ایک عقل مند سمجھدار آدمی دل میں پریشان ہوگا۔ اب آئے اس حدیث طیبہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میرا انکار اور نافرمانی کی ہے۔ صحابہ کرام کی ذات پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے ان عقدوں کو، ان گروہوں کو سلجھا دیا۔ قیل ومن ابا، کس ماحول کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے؟ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے ہیں مکہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان کو، تو وہاں پر جب مشرکین سے، کفار کے سرداروں سے مذاکرات کیے تو انہوں نے آتے ہوئے کہا کہ عثمان چلو آئے تو ہو ہی، تم ہی طواف کرتے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں، یہ ممکن ہی نہیں۔ ایسے حالات میں کہا جا رہا ہے کہ ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن انکار اس وقت جب لوگوں نے شریعت کو اپنی طبیعت بنایا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی طبیعت کو شریعت بنانا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسا کروں مفتی صاحب، یہ جائز ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ اسلام میں کیا ہے، کہ میرا کام یہ کیسا ہوگا جی میں نے ایسے کیا ہے، یہ کیسا ہے؟ ہمارے استاد فرمانے لگے، طلاق دے کر آگے کہتے ہیں کہ جی ایسے کر دی ہے، اب کیا کریں، وہ تو ہو چکی ہے، ہم نے تو بتانا ہے صرف۔ کیا اچھا ہوتا کہ پہلے مشورہ کر لیتے کہ جی یہ تنازعات ہے، کیا کرنا ہے، پہلے نہیں پوچھنا، کر لینے کے بعد پوچھنا، پھر کبھی ادھر گھاٹ پہ، کبھی ادھر گھاٹ کا پانی، کبھی ادھر کا پانی، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ تو آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، سارے جنتی ہیں، ایک خرابی اور ایک خامی والے۔ من ابا، یا رسول اللہ وہ کون ہے جو انکاری ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری بات مان لی وہ جنت میں ہے، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری باتوں کو نہیں مانتا وہ انکاری ہے۔ اب ہم غور کر لیں کہ یہ بات کہ اللہ کے نبی میرا محور ایمان ہے، میرے ایمان کا مرکز ہے، ہر ایک امتی کی زبان پر یہی بات ہے اور یہی ہونی چاہیے، لیکن اس کے بعد اطاعت کے درجات شروع ہوتے ہیں۔ تو آج معاشرے کے اندر اس قدر بے راہ رویہ کہ یہ کہہ دینا کہ اچھی بات یہ چلو جی آج ابا جی کا ڈے ہے، ابا جی کو سلوٹ کر دیا، تو یہ اسلام کا یہ وتیرہ ہی نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل کے باب میں اصول محدثین کے تحت میں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا حج اور عمرے کا اجر کا اجر ہے، یہ روایت ضعیف ہے، لیکن فضائل کے چیپٹر میں جو محدثین نے فضائل کی حدود بیان فرمائی ان کے اندر ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس تعلیم دے رہے ہیں کہ کوئی ایک ڈے فادر ڈے مدر ڈے نہیں ہے۔ کہا کہ جو اپنے ماں باپ کو محبت اور حسن سلوک کی نظر سے دیکھے اس کو ایک مقبول حج کا اجر اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ دیکھے تو آپ نے فرمایا اللہ کی ذات اس سے بھی کہیں زیادہ بلند و برتر ہے۔ مطلب دن میں 100 مرتبہ فادر ڈے مناؤ، دن میں 100 مرتبہ مدر ڈے کے موقع اللہ کے نبی نے تمہارے لیے بیان فرمائے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر اگر سب سے بہترین کتاب قرآن کریم اور سارے نبیوں کے بھی سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس ہے، سب سے زیادہ بےہودہ اور جاہلیت کی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ غیر مسلم ہماری عیدوں میں آ جائے، اس کے پاس تو اپنے نبی کی تعلیم ہے ہی نہیں، انہوں نے کرنا کیا ہے؟ ہمارے پاس تو تعلیمات ہیں، کہاں پر جانا ہے؟
کھاؤ حلال، بکری حلال ہے، مرغی حلال ہے، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ حرام مال کی یہ بھی حرام ہے۔ بکری حلال ہے، مرغی حلال ہے، لیکن طریقہ بھی ذبح کا حلال والا ہونا چاہیے۔ یہ تو اس شریعت کی تعلیمات ہے۔ آج ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، اس بات کو اطمینان سے، تسلی سے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ ہاں، معاشرے کے اندر تم بیٹھ کر جتنی مرضی پلاننگ کر لو، جتنے مرضی لوگ بیٹھ کے کوئی طریقہ طے کرو، نہیں، ہمیں آگے نکلنا ہے، ہمیں سارا کچھ کرنا ہے، لیکن اگر یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہوئی کام تو قبر میں تم نے اکیلے آنا ہے، ان سب نے مل کر نہیں آنا۔ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے تمہیں میں نے اکیلے تنے تنہا دنیا میں پیدا کیا تھا، اسی طرح مر کر تم نے قبر کے اندر بھی تنے تنہا آنا ہے۔ ہر ایک نے اپنی قبر میں تنے تنہا آنا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ شیطان کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مکالمہ ہوگا، بندہ کہے گا شیطان کو کہ وَلَأُمَنِّيَنَّكُمْ وَلَأَمُرَنَّكُمْ، کہ تو نے ہمیں کہا تھا، اللہ کہے گا، شیطان کہے گا اللہ جس سے پوچھو میں نے پکڑ کے اس سے کروایا تھا، انہوں نے تو کہا کہ یوں کر لو، اور یہ کرنے کے لیے چل نکلا۔ آج ہمارے دیار، ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان نسل کو اسلام کو نہ کسی تہوار کی اب حاجت ہے، نہ اسلام میں کسی نئے تہوار کو داخل کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے آخری چیز کہ نہ اسلام ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے۔ اپنی شناخت، اپنی پہچان، قومی امتیاز جس کو کہا جاتا ہے، آج ساری قوموں کا رلا ملا ہمارے درمیان موجود ہے۔ بدترین سے بدترین قسم کا لباس، بدترین سے بدترین قسم کی داڑھیوں کے سٹائل، بدترین قسم کی کاروباری تجارت کی شکلیں، بدترین قسم کا رہن سہن، بدترین قسم کی فوتیاں، بدترین کی خوشیاں اور غمیاں اس قوم کے اندر ساری موجود ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کیسے پہچانیں گے اس سوال کو کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ زیارت تو کسی نے نہیں کی، جنہوں نے کی وہ تو پہچان لیں گے۔ اس سوال کا جواب کیا ہوگا کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ سود نہ کیا تو قوم تجارت میں ترقی نہیں کرے گی۔ ان سوالوں کے جواب سب سے پہلے قبر کے اندر یہی ہونے ہیں۔ کیا پہچان ہوگی میری، میرے بچوں کی، اس مسلمان کی، اس ماحول کی، اس معاشرے کی جو کفار اور مسلمان کے درمیان کی تفریقات کو سمجھنے سے قاصر ہے؟ کیسے سمجھے گا جی من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ جتنی مرتبہ چہرہ نبی کی زیارت ابو جہل نے کی ہے، اتنی مرتبہ شاید چند صحابہ کرام نے کی ہو، باقیوں نے تو اتنی زیارت بھی نہیں کی ہے۔ حجۃ الوداع میں آئے، آپ نے دیکھا انہوں نے دوسرے زیارت کی، اپنے اپنے مقامات کو چلے گئے، ایک ہی مرتبہ جو مسلمان ہوئے، لیکن اتنی مرتبہ کا دیکھنا جب اطاعت کے، عقیدت کے، محبت کے بغیر تھا تو ابو جہل کو رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بنا سکا۔ اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنا سارا کچھ اس بات میں سمجھنے میں کہ دنیا اور آخرت کی میری کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں، احکامات کے اندر ہے۔ جنہوں نے اس چیز کو دیکھا، عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی ہیں، چہرہ نبی کی زیارت نہیں کی، چہرہ نبی میں، آنکھیں نبی میں ان کے چہرے کو دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، اور جس نے ان کو دیکھا کہ جنہوں نے مجھے دیکھا ان پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے۔ یہ تو پہچان لے چہرہ نبی کو۔ آج ہم جو زندگیاں گزار رہے ہیں، آج ہمارے تعلیمی مراکز، میں تعلیمی کے خلاف نہیں ہوں، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے، لیکن ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں جتنے بچے اس میں ضائع ہو رہے ہیں، جتنی بربادی کا سامان وہاں پر کیا جا رہا ہے، اگر ہم ماں باپ نے اس چیز کا نوٹس نہ کیا تو ان کو ہماری قبر پر پڑھنے کے لیے فاتحہ بھی نہیں آئے گی۔ یہ ذمہ داری سے آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک سسٹم کا حصہ ہونے کے، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہونے کے باوجود عرض کر رہا ہوں۔ آج 2023 کا مجھے کوئی ایک پڑھا لکھا سوشل میڈیا پر مشہور پرسنالٹی مجھے دکھا دے کہ جس نے کسی اچھی تعلیم کے اندر بہت اچھا کام کیا ہو اور معاشرے کے اندر وہ پروموٹ ہو گیا ہو۔ جاہل سے جاہل، نکما سے نکما،
بدترین قسم کے اسلام کے خلاف حرکات کرنے والا 6-6, 10-10, 20-20 لاکھ اپنے فالوور یوٹیوب پہ لیے پھر رہا. یہ میسج دے رہا ہے کہ اپنی نسلوں کو سنوار لو. میں ایک بات کو سمجھنے سے ہمیشہ قاصر رہا ہوں، کوئی سمجھا دے تو اس کا میرے اوپر احسان ہوگا. تعلیم کا اور تبلیغ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تعلیم کا اور سرنگیوں کا اور گانے بجانوں کا اور وہاں پر گلوکاروں کو بلانے کا کیا تعلق ہے؟ تعلیم کا اور لڑکے اور لڑکیوں کو آپس میں ملانے کا کیا تعلق ہے؟ تعلیم کا اور بے راہ روی میں نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تعلیمی اداروں کے اندر فحشی جیسا، بے حیائی جیسے کام، لباس، اس کا کیا تعلق ہے تعلیم کے ساتھ؟ لیکن آج بدقسمتی سے ہم ماں باپ بھی اس چیز سے آ رہی ہیں. تعلیمی ادارے پاکستان کے اندر ہیں اور نمازوں کے اوقات کا پتہ ہی کوئی نہیں. پڑھنے والا یہاں پر مسلمان ہے. عبد الوارث گل ایک سابقہ مسیح ہے. اس کی گوگل پہ سرچ کر کے نا ذرا حقائق کو ذرا پڑھیے گا. وہ کہتا ہے میرے ساتھ مسلمان جبکہ میں عیسائی تھا رات کو 3 بجے تک میرے ساتھ ہمارے تہوار کو سیلیبریٹ کرتا تھا. وہی میرے دوست جب میں مسلمان ہوا، جب میں ان کو کہتا تھا کہ فلاں جگہ پہ میرا گھر ہے آؤ، تو وہ گھروں سے نکلتے نہیں تھے. یہ ہماری بے راہ روی کا عالم ہے. سونا چاندی جائیدادیں جگیریں اگلی نسل کے لیے نہ چھوڑی تو اگلی نسل فقیر ہو جائے گی. اگر دینداری، محبت رسول، اطاعت رسول کے اس قوم کے جذبات نہ چھوڑے تو یہ خدا نخواستہ بے دین نہ ہو جائے. نہیں پتا کسی کو ویلنٹائن ڈے کا، کرتے چلے جا رہے، اسی معاشرے میں ہو رہا ہے. اور میرے جیسا کہنے والا یہ ترقی یافتہ نہیں، اس کو کیا مولوی صاحب کو کیا پتا کہ یہ ترقی کیا ہوتی ہے، روشن خانی کیا ہوتی ہے. ہاں چند چیزیں آپ بھی سمجھتے ہیں. مینوئل گاڑی ہے نا، مینوئل، آپ نے چڑھائی پہ چڑھنا ہو، آپ چوتھے گیئر میں ہو تو گاڑی اوپر چڑھے گی، پیچھے آنا پڑے گا. پہلے دوسرے گیئر میں آئیں گے پھر وہ اپنی پاور پکڑے گی. اسی طرح مسلمان کی ترقی اندھا بہرا ہو کر آگے نکلنے میں نہیں ہے، 1400 سال پیچھے جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اس کو انرجی اور طاقت ملے گی اور یہ آگے نکلے گا. میں تو فزیکلی چیزوں سے سمجھانے کا عادی ہوں، ہوا میں باتیں کرنے کا عادی نہیں. چلا کر دکھا دے گاڑی کہ چوتھے گیئر میں اور آپ چڑھائی چڑھ رہے ہو، نہیں، اس کو پیچھے جا کر اس کو پاور انجن کی پوری صرف کرنی پڑے گی. مسلمان کی پاور، مسلمان کی طاقت، مسلمان کی ترقی، مسلمان کی کامیابی اندھا ہو کر آگے نکلنے میں نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پلٹ کر پیچھے دیکھو کہ کہاں پر میرے نبی نے میرے اور آپ کے لیے تعلیمات چھوڑی ہیں. وقت زیادہ ہو گیا، ایک بات عرض کر دوں آخری. ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے، یہ ایک ابھی خلاف قرآن و سنت ایک قانون جو ہماری گورنمنٹ نے بنایا کہ حج کرنے کے لیے عورتوں کو محرم کی ضرورت نہیں ہے، بغیر محرم کے بھی وہ حج کے لیے جا سکیں گی. المیہ یہ ہے، بہت ساری جاتی ہوگی خواتین، لیکن قانون کی حیثیت دینا یہ ایک باعث آر اور باعث وبال چیز ہے. ابن ماجہ شریف کی اس حرکت کی روشنی میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں. 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب تمہارے قانون قرآن اور سنت کے خلاف بنے گے پھر تمہارا کبھی بھی آپس میں امن اور امان کی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی. اور دیانتداری سے عرض کروں، اور جو بھی قرآن و سنت کا مطالعہ کرتا ہوگا یقین جانے، میں تو بڑا اس بات سے مطمئن ہوں کہ ابھی ہم نے 50-60 سال اور پوری دنیا سے کافروں سے چھتر کھانے ہیں. اس لیے کہ مجھے اس بات کا پورا یقین اور پورا عزم میرے دل میں ہے کہ کامیابیاں جبھی ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں گے. یہ سارا جو ماحول، جو قانون، جو سارا کچھ چلتا جا رہا ہے، یہ اللہ کے غضب کی علامت ہے، اللہ کی ناراضگی کی علامت اور آثار ہے. تو میں کیسے اپنے آپ کو کہہ دوں کہ پاکستان اچھا ہو جائے گا، اس کی معیشت اچھی ہو جائے گی، اس کے اندر سے ساری بے روزگاری، ساری یہ مہنگائی کے اثرات ختم نہیں ہوں گے.
منبر رسول پر بیٹھ کر میں تو بڑے اطمینان میں ہوں کہ یہ جبھی ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہمارا رہن سہن ہوگا، ورنہ ہی خیال استو محال استو جنون، بارود کے انبار پر بیٹھے کلیوں کے چٹکنے کی دعا مانگتے ہیں، پاگل پن ہے، دیوانہ پن ہے۔ ہاتھ میں کنکریٹ اوپر پھینکے تو نیچے پھول آئیں گے، کنکریٹ نیچے آئے گی، وہی سنگریزے نیچے آئیں گے، نیچے سے اللہ کے پاس نافرمانی جا رہی ہے تو اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ کا پھر غضب آئے گا۔ جب اللہ کا غضب نازل ہوگا تو پھر کہاں پر سکون، کہاں پر راحتیں، کہاں پر ملک کی ترقیاں، کہاں پر معیشت کی بہتری، کہاں پر انسان کے ساتھ خیر خواہی اور بہتری، کہاں پر رشتوں کے اندر دیانتداری اور صداقتیں؟ جو اپنے پیدا کرنے والے کا وفادار نہیں ہے وہ 2 ٹکے کے فائدے کے لیے کسی کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ آخری پیغام ہر اس چیز کا، آج کا مسلمان، آج 2023 22 دسمبر کا سانس لینے والا مسلمان ترقی، کامیابی، عزت، راحت، مطمئن زندگی اسی وقت گزار سکتا ہے جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہر ایک غیر مسلم پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے گا، وہ چاہے مصنوعات کی شکل میں ہو، چاہے افراد کی شکل میں ہو۔ قرآن تمہیں ایک نظام دیتا ہے، اللہ کے نبی نے تمہیں ایک طریقہ دیا ہے، اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو میرے آپ کے سامنے عملی طور پر پیش کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین جو آئیڈیل پرسنالٹی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی ایسی بات نہ ہو، میری کرسمس، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، اس کا شان نزول یہ ہے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے کہا کہ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو کہ یہ کس کا بیٹا ہے، آگے اس کا بیٹا کون تھا، اس کا باپ کون ہے، تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا ترجمہ شاید کسی کو سمجھ میں نہ آئے، بے نیاز کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ ساری مخلوق اپنا کام بنانے میں جس کی محتاج ہو اور وہ اپنا کام کرنے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو بے نیاز کہتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کی آگے کوئی اولاد۔ میری کرسمس کوئی تصور نہیں، ان کا تصور ان کے ہاں، لم یلد ولم یولد، کوئی نہ جنا، نہ ان سے کوئی جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، تصور میں بھی تم کسی ایک جیسا، اللہ کی ذات جیسا سوچنا بھی تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ یلحدون فی اسمائی، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کی ناموں کے بارے میں بھی ٹیڑے پن سے نام لیتے ہیں۔ مطلب ہندو بھگوان کہتا ہے تو تم اپنے رب کو بھگوان نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کے ہاں بھگوان کا تصور جیسا خدا کے بارے میں ہے وہ اسلام اس کا تصور کبھی بھی نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔